السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قصار الصور کی تفہیم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ دوسرا درس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قصار الصور کی تمہید میں پچھلے درس میں آپ سے قرآن کریم کے مختلف حصوں اور ان کے اصطلاحی ناموں کی وضاحت کی گئی تھی، اور قصار مفصل کسے کہا جاتا ہے اس کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ قصار مفصل کی شروعات سے پہلے سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے ہم، اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے اب سورہ فاتحہ سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے مصحف کے اندر، اور یہ بہت عظیم الشان محتم بالشان سورت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی سورت ہے۔ اسے سبع مثانی بھی کہا گیا ہے، اور یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن بھی شمار کی گئی ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس کے نام متعدد ہیں، اور یہ متعدد نام اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ چیز اتنی ہی زیادہ محتم بالشان ہوا کرتی ہے، اور اس کے محتم بالشان ہونے کی وجہ سے ہی اس کے متعدد نام ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے۔ اس کی قرأت نماز میں فرض ہے، بلکہ رکن ہے، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا، اور اس طور پر ایک عام مسلمان بندہ جو بہت زیادہ نیک متقی پرہیزگار نہ بھی ہو، اگر وہ صرف پنجگانہ کی پابندی کرنے والا بندہ بھی ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 17 دفعہ وہ اس سورت کو لازماً پڑھتا ہے، اس لیے کہ فرض رکعتوں کی تعداد 5 نمازوں میں ملا کر کل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو یہ وہ محتم بالشان صورت ہے کہ جو ایک عام مسلمان جو صرف فرض نماز بھی اگر پڑھتا ہے 5 وقتہ، تو وہ اپنے 24 گھنٹے کے اندر اس صورت مبارکہ کو 17 دفعہ ریوائز کرتا ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ آئیے سورہ فاتحہ کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا نام کیا ہے، یا اس کے نام کیا ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو جو عام نام ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور فاتحۃ الکتاب مطلب کتاب کا آغاز، پیش لفظ، تو اس اعتبار سے
یہ اپنے نام سے ہی اس بات کا پتہ دیتی ہے یہ سورت کہ یہ قرآن کریم کا آغاز ہے، قرآن کریم کا مقدمہ ہے، قرآن کریم کی تمہید ہے، قرآن کریم کا پیش لفظ ہے، جس لفظ سے بھی آپ اس کو کہنا چاہیں۔ اور اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا گیا کہ قرآن مقدس کا آغاز اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے لفظاً، اور اس کے ذریعے سے آغاز کیا جاتا ہے لکھنے میں۔ اسی طریقے سے اسی کے ذریعے سے آغاز کیا جاتا ہے اپنی اپنی نمازوں کے اندر۔ اسی طریقے سے، اور یہ نام فاتحۃ الکتاب امام رازی نے مفاتیح الغیب کے اندر، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کا ایک نام ہے ام الکتاب اور ام القرآن۔ ام الکتاب اور ام القرآن یہ نام یوں پڑا کہ ام عربی زبان میں اصل اور بنیاد اور جڑ کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ سورہ فاتحہ قرآن کی اساس ہے، قرآن کی اصل ہے، قرآن کی بنیاد ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جن مقاصد کی تعلیم دی گئی ہے ان مقاصد پر اجمالی طور پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف اور تمجید اور ثنا، اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ رب العالمین کے نواہی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وعد اور وعید کا بیان ہے، وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ الکتاب کا مطلب قرآن کریم، تو ام الکتاب یا ام القرآن اس سورت کا ایک نام یہ بھی ہے۔ اس نام کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام رازی نے مفاتیح الغیب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی، السبع المثانی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن کریم نے سورہ حجر میں فرمایا۔ سبع المثانی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، کیوں رکھا گیا؟ چونکہ اس کی آیتیں 7 ہیں، 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورت مبارکہ ہے، اس لیے اس کو السبع کہا گیا۔ سبع عربی زبان میں 7 کو کہا جاتا ہے، لیکن 7 کہہ کر کے رک نہیں گئے، آگے اس کا ایک اور لفظ ذکر کیا گیا کہ السبع المثانی، اور مثانی یہ اس لیے کہا گیا کہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور بار بار کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا بیان آپ کے سامنے تفصیل سے گزرا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو اس کو پڑھے بغیر مکمل ہو جائے۔ ایک عام مسلم بندہ، ایک عام کلمہ گو بندہ جو صرف نماز پنجگانہ کا پابند ہے، اگر وہ بہت متقی و پرہیزگار نہیں ہے، بہت زیادہ نوافل اور سنن رواتب کا اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا نہیں بھی ہے، تو وہ اپنی فرض نمازوں میں کم از کم 17 دفعہ یومیہ اس سورت مبارکہ کو دہراتا ہے۔ اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثانی اس کو کیوں کہا گیا۔ مثانی وہ آیتیں جن کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی، یعنی وہ 7 آیتیں جن کو بار بار دہرایا جائے، جن کو بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ ایک وجہ تسمیہ مثانی کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ثنیہ سے ہے۔ ایک اور وجہ تسمیہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس نام کو رکھنے کے پیچھے
ایک اور سبب بھی بتایا گیا ہے، اور وہ بات بھی وجیح ہے اور آسانی سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ کیا کہ مثانی کا مطلب ہوتا ہے دو۔ اس صورت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کو ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے، چاہے تکامل کے طریقے پر اور چاہے تضاد کے طریقے پر۔ یعنی دو ایسی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے جن میں سے دوسری پہلے والے کو مکمل کرنے والی ہے، اس کے مفہوم کو کمال تک پہنچانے والی ہے۔ یا اس طور پر دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، یا کسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اپوزٹ کو ذکر کیا گیا ہے، تکامل کے طریقے پر یا تضاد کے طریقے پر۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، اس سورت کا آغاز میں ہی اس سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ اور رب یہ ایک دوسرے کے متکامل ہیں، ایک دوسرے کو مل کر کے ایک لفظ دوسرے لفظ کی کے مفہوم کی تکمیل کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو تقویت دے کر، تاکید پہنچا کر اس کے مفہوم کو مکمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادہ اور استعانہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت کو ذکر کیا گیا اور استعانت کو ذکر کیا گیا، اور استعانت یہ عبادت کے مضمون کو کمال تک پہنچانے والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جن پر انعام کیا ان کو ذکر کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے راہ راست کی مخالفت کی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس طریقے سے انعام یافتہ لوگوں کو ذکر کیا گیا، اور ان کے مد مقابل جو غیر انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے مخالفین ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ اپوزٹ کے طریقے پر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مغضوب علیہم اور ضالین، ان دو طبقوں کو ذکر کیا گیا۔ تو اس صورت مبارکہ میں یہ جو دو کر کے مضمون کو ذکر کیا گیا ہے، چاہے تکامل کے طریقے پر چاہے تضاد کے طریقے پر، یہاں سے اس صورت کو مثانی کہا گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو مشہور روایت ہے، جو بھی آگے آئے گی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جس حدیث کے راوی ہیں کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس ایک حصہ نصف اللہ کا اور ایک نصف حصہ بندے کا، اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ دوئی کا مضمون اس کے اندر بہت واضح طور پر جھلکتا ہے۔ تو چونکہ دو مضمون اس کو شروع سے آخر تک اس کے اندر موجود ہے، کہیں نہ کہیں ایک تصور یہاں پر جو ہے وہ تثنیہ کا موجود ہے، اس اعتبار سے اس کو مثانی کہا گیا ہے۔ تو سبع المثانی کی یہ دونوں وجہ بیان کی گئی ہے، اور دونوں وجہ وہ وجیح ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الصلاح۔ سورہ فاتحہ کو سورہ صلاح بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز کی سورت، اور وہ اس لیے کہ اس کی قرأت ہر نماز کے اندر واجب ہے، اور نماز کی درستگی اس پر موقوف ہے۔ اگر نماز میں اسے پڑھا گیا تو نماز ہوگی، نہیں پڑھا گیا تو نماز اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو چونکہ معاملہ یہ ہے کہ نماز اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اور صلاۃ عربی زبان میں نماز کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس سورت کے اور یہ نام جو ہے
सूरत अस-सलाह, ये इमाम इब्न कसीर ने भी इसको ज़िक्र किया है, इमाम कुर्तुबी ने ज़िक्र किया है, राज़ी ने ज़िक्र किया है, और इरशादुल अक़ल सलीम के अंदर भी ये नाम मज़कूर है। इसी तरीके से इस सूरत के नामों में से एक नाम है अल क़ुरआन अल अज़ीम। जैसा कि मैंने आयत में आपको पढ़कर सुनाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआन अल अज़ीम। क़ुरआन अज़ीम इसको कहा गया, और क़ुरआन अज़ीम इस इकलौती सूरत को क्यों कहा गया? इसलिए कि ये क़ुरआन के जितने उलूम हैं उन तमाम उलूम के मज़मून पर मुश्तमिल है। इस एतबार से इसको क़ुरआन अज़ीम कहा गया है। इसी तरीके से इस सूरत के नामों में से सूरह शफ़ा, सूरह रुक़िया भी है। यानी इस सूरत का नाम शफ़ा भी है और इस सूरत का नाम रुक़िया भी है। और ये नाम रखने की वजह क्या है कि चूँकि बीमार को इस सूरत का रुक़िया पढ़कर फूका जाता है और उसके ज़रिए से शफ़ा तलब की जाती है, और ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से है। सहाबा कराम ने ऐसा किया था। आप तफसील हो सकता है कि अभी आगे आए। तो यहाँ से इस सूरत का नाम सूरह शफ़ा या फिर सूरह रुक़िया भी है। इसी तरीके से इस सूरत का एक और ये नाम जो सूरह शफ़ा और रुक़िया है, इस नाम को भी मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है। इमाम राज़ी ने, इमाम कुर्तुबी ने, इमाम इब्न कसीर के यहाँ ये नाम मौजूद है। इसी तरीके से इसको सूरतुल असास भी कहा जाता है। और सूरतुल असास, असास का माना होता है बुनियाद। इसको बुनियाद क्यों कहा गया? इसलिए कि कुरान करीम की ये असल है और कुरान करीम की पहली सूरत है जो मुसहफ़ हमारे सामने मौजूद है उसके अंदर। तो ये सूरत मुबारका गोया कुरान की बुनियाद की तरह से है, इसलिए इसको सूरतुल असास भी कहा जाता है। इस नाम को भी मुतक़द्दिमीन ने भी ज़िक्र किया है और इमाम राज़ी ने भी ज़िक्र किया है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, मक्की सूरत है। 7 आयतें इसकी हैं। इस सूरत के नुज़ूल का कोई ख़ास सबब ज़िक्र नहीं किया गया रिवायात के अंदर। इस सूरत की फ़जीलतें ढेर सारी हैं। उनमें से एक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो रिवायत है जिसमें वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए कहते हैं कि उबई इब्न काब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर सूरह फातिहा उम्मुल कुरान की तिलावत की। यानी उबई इब्न काब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह फातिहा की तिलावत की, लेकिन यहाँ उसको उम्मुल कुरान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उबई इब्न काब ने उम्मुल कुरान की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की। आपने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इस जैसी सूरत न तौरात में उतारी गई, न इंजील में नाजिल की गई, न ज़बूर में उतरी और न ही कुरान करीम के अंदर उतरी इसके मानिंद। ये सबअ मसानी है, ये कुरान अज़ीम है जो मुझे अता की गई। ये सूरह फातिहा की फ़जीलत ज़िक्र की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये रिवायत इमाम अहमद के यहाँ मौजूद है और इसकी सनद को शुएब अर्नाऊत ने सही कहा है। इसी तरीके से इमाम मुस्लिम ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अरज़ाहुमा से रिवायत बयान की है कि इस दरमियान के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील मौजूद थे कि आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ टूट कर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। तो जिब्रील ने अपनी निगाह आसमान की तरफ बुलंद की और कहा, कुछ आवाज़ जो सुनाई दी उसके बारे में जिब्रील ने भी अपनी निगाह उठाई आसमान की तरफ और कहा कि ये बाब है, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो आसमान में खोला गया है, इससे पहले कभी नहीं खोला गया। और उससे एक फ़रिश्ता उतरा है, उससे एक फ़रिश्ता उतरा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि 2 नूर की बशारत कबूल कीजिए जो आपको अता की गई। आपसे पहले किसी नबी को ये 2 नूर नहीं अता किए गए। पहला नूर क्या था? फातिहतुल किताब, यानी सूरह फातिहा।
اور دوسرا نور کیا تھا؟ وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی اخیر کی آیتیں، ان میں سے تم کوئی حرف نہیں پڑھو گے مگر وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں 1339 نمبر پر ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید ابن المعلیٰ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر حاضر نہیں ہو سکا۔ تو پھر جب بعد میں نماز سے فارغ ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتلایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آواز پر بروقت میں حاضر نہیں ہو سکا چونکہ میں نماز میں تھا۔ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا تم نے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنو، جب وہ تمہیں پکاریں کسی ایسی چیز کے لیے جس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، میں تمہیں یقینی طور پر آج ایک ایسی عظیم سورت سکھلاؤں گا قرآن میں سے جو قرآن کی سب سے محتم بالشان اور سب سے عظیم سورت ہے، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ پھر میرے ہاتھ کو پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب نکلنا چاہا تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کیا کہ مجھے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت کے بارے میں آگاہ فرمائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ 7 مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ یہ روایت متفق علیہ، یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اپنی صحیح کے اندر 4204 نمبر پہ، اور امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے حدیث نمبر 1458۔ اسی طریقے سے امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفہ نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، نماز کہہ کر کے، صلاۃ کہہ کر کے سورہ فاتحہ کو مراد لیا گیا، جیسا کہ اس کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کو جاننے کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا قرآن کے آغاز سے کیا رشتہ ہے، کیا مناسبت ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا آغاز کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے اہم ترین مطالب اور مقاصد کی تمام قسموں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے جو مطالب ہیں وہ 3 طریقے کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں منفرد ثابت کرنا، اور قیامت کا اس بات، اللہ رب العالمین کے ہاں جزا و سزا دیا جائے گا، اس چیز کا اقرار، اور یہ چیز سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ان تینوں آیتوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین الوہیت میں منفرد ہے اس بات کا بیان، اور قیامت کا اور حشر و نشر کا اس بات۔ دوسری قسم قرآن کے مضامین کی وہ ہے
جن میں بندوں کو کچھ کرنے کا یا کچھ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو اوامر اور نواہی پر مشتمل ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکام ہیں، اللہ کی عبادت کا مطالبہ ہے اور اللہ سے استعانت کا مطالبہ ہے۔ تو اوامر و نواہی کا یہ جو ہے وہ مضمون اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے تیسری قسم جو ہے وہ وعد و وعید ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کچھ کرنے پر کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، کچھ داد و دہش کا وعدہ کیا ہے، اور کچھ چیزوں کے کرنے پر سزا اور مواخذے کی بات کہی ہے۔ تو وعد اور وعید کے نصوص یہ ایک قسم ہے قرآن کریم کے اندر، اور ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اس کی طرف اشارہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر کیا گیا ہے، کہ صراط الذین انعمت علیہم سے وعد کا مضمون بیان کیا گیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے وعید کے مضمون کو بیان کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے اس صورت مبارکہ کی ان 7 آیتوں میں قرآن کریم کے سارے مضامین کا ایک ملخص، ایک خلاصہ، ایک مختصر اس کا ورژن کیسے اس کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہوئی، اور یہاں سے اس کو قرآن کریم کا نقطۂ آغاز بنایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے اندر احکام جو بیان کیے گئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا تو علمی اور جن کا تعلق معرفت سے ہے، علم اور معرفت سے متعلق چیزیں ہیں، یا عملی چیزیں ہیں۔ یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک جن کا تعلق نالج سے ہے، جس کا تعلق معرفت سے ہے، علم سے ہے، ایک طرح کی چیزیں وہ ہو گئیں، اور دوسری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق پریکٹیکل سے ہے، عمل سے ہے، عملی احکام سے ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ دونوں مضامین جو بیان کیے گئے ہیں یہ سورہ فاتحہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، چاہے علوم کا معاملہ ہو چاہے احکام کا معاملہ ہو، یہ دونوں کے دونوں سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سورت کا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا مقصد کیا ہے، اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سورت کا ہدف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف بندہ پورے طور پر متوجہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کمال عبودیت بجا لائے۔ یہ اس سورت کا اصل مضمون اور اصل ٹارگٹ ہے، اور یہیں سے اس سورت کو نماز کا جزو لا ينفک بنا دیا گیا، چونکہ عبادت کا اس کا بڑا گہرا ربط ہے اور بہت گہرا آپس میں اس کا رشتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کمال عبودیت اور اللہ رب العالمین کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہونے کا جو مضمون ہے اس کو اس صورت کے اندر بیان کرنا مقصود ہے، اور بندے سے جو اس کو پڑھنے والا ہے اس سے یہ صورت سب سے پہلے چیخ کر یہی بات کہتی ہے کہ بھیا اس صورت کو تب ہاتھ لگائیو جب تمہاری نیت ٹھیک ہو، جب مکمل طور پر اپنے آپ کو یکسو کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں شیش نوانے کا ارادہ بناؤ، تب اس صورت کو پڑھو، ورنہ اس صورت کے مضمون سے تمہاری آشنائی تک نہیں ہوئی۔ یہ اس صورت کا اصل ہدف ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کیا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ 7 آیتوں کے اندر اس کو ہم 4 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
اس صورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ 4 طریقے کے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی ثنا اور اللہ رب العالمین کی تمجید بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی ثنا اور اللہ رب العالمین کی تمجید، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ تینوں اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ حمد میں اور ثنا میں اور تمجید میں کیا فرق ہے۔ بہرحال یہ پہلا مضمون ہے جو اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس میں حمد کو، ثنا کو اور تمجید کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون جو اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے یوم آخرت کی تعریف، یوم آخرت کے بارے میں معلومات، مالک یوم الدین کے اندر۔ تیسرا مضمون جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ عبودیت کو، بندگی کو تنے تنہا رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے ادا کیا جائے، خالص کر کے، بغیر کسی شرکت کے، بغیر کسی ریاکاری کے، نہ ظاہری طور پر کوئی شراکت ہو اس کے اندر اور نہ باطنی طور پر کسی قسم کی شراکت ہو، یہ للہ فی اللہ ادا کی جائے یہ عبادت۔ تو اخلاص العبودیہ للہ، اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کو خالص کر کے ادا کیا جائے اور اللہ ہی پر اپنے ہر کام میں توکل کیا جائے، اللہ ہی کے لیے مخلص کر کے اخلاص کے ساتھ عبادت انجام دی جائے، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دنیا کے سارے معاملات میں، دنیا کے دین کے سارے معاملات میں توکل سوائے رب العالمین کے کسی اور پر ذرہ برابر نہ کرے۔ اور یہ مضمون کہاں سے مترشح ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چوتھا اور آخری مضمون جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے اس کائنات میں لوگ کتنے قسم کے ہیں، اس کو بیان کرتی ہے یہ صورت۔ تو فرمایا کہ اس کائنات میں لوگ 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں، یعنی علم اور عمل کے اعتبار سے لوگ 3 طریقے کے لوگ ہیں، اور وہ کون 3 طریقے کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے چل کر کے ہم سمجھیں تفصیل کے ساتھ تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بہرحال یہ 4 مضمون ہیں جس کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس صورت کے اندر ہم قدم رکھتے ہیں تمہید سے آگے بڑھ کر۔ سب سے پہلے اس صورت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے معانی کو اجمالاً سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ رب العالمین کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی نصیب فرما اور سیدھے راستے کی رہنمائی پر برقرار رکھ، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کی راہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، ان لوگوں کی راہ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمگشتہ راہ ہوئے، جو خود راہ سے بھٹک گئے۔ یہ اس صورت کا اجمالی ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے مفہوم تھا جو پیش کیا گیا۔ اب آئیے ایک ایک آیت سے
اس صورت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ ذرا سا سمجھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی قرأت میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ذریعے سے، اور اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقی معبود جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سب سے خاص نام ہے، اور یہ نام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق و زیبا نہیں کہ وہ اس لفظ کے ذریعے سے اپنا نام رکھے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، الرحمن یہ عام رحمت کے مضمون کو بتلاتا ہے۔ یہ لفظ یعنی رحمان یعنی وہ ذات جو عام رحمت رکھنے والی ہے، جس کی رحمت ساری کی ساری مخلوقات کو شامل ہے، اور الرحیم یعنی وہ ذات جو مومنوں پر بطور خاص ایک خاص قسم کی رحمت کرنے والی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے دو نام ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے صفت رحمت کو ثابت کرتے ہیں اس طریقے پر جیسے اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اس کی صفات کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، وہ صفات جو سب کی سب اللہ رب العالمین کی صفات کمال ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ظاہری نعمتوں پر اور باطنی نعمتوں پر، دینی نعمتوں پر، دنیاوی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اور اسی کے ضمن میں اس بات کا حکم کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اسی کی حمد بیان کریں، اس لیے کہ وہی حمد کا تنہا مستحق ہے، اس لیے کہ وہی اس کائنات کا، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ وہ اپنی ساری مخلوقات کی تربیت کرنے والا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اپنے انعامات کے ذریعے سے، اور اپنے اولیاء کی بطور خاص تربیت کرنے والا ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ تو رب کے مضمون میں یہ سارے مضامین داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم یعنی وہ ذات جو عام رحمت کی صفت سے متصف ہے، جس کی رحمت ساری کی ساری مخلوق کو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، ساری مخلوقات کو جس کی رحمت کشادہ ہے، یہ الرحمن کے مضمون میں داخل ہے۔ اور الرحیم وہ ذات جو بطور خاص مومنوں پر رحمت کرنے والی ہے، مومنوں پر مہربان ہے، اور یہ دونوں اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن تنہا مالک وہی ہوگا، قیامت کے دن کا تنہا مالک وہی ہوگا۔ اور یوم الدین کیا ہے؟ یعنی وہ دن جس دن بدلہ دیا جائے گا انسان کے اعمال کا، مخلوقات کے یا جن و انس کے اعمال کا جس دن بدلہ دیا جائے گا، تو بدلے کے دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور ایک مسلمان جب اس آیت کو اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے ہر رکعت کے اندر، تو اس آیت کو پڑھتے ہی قیامت کے دن کا نقشہ اس کے ذہنوں میں بالکل تازہ ہو جاتا ہے اور کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں اس دن کے لیے تیاری کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، نیک عمل کے ذریعے سے اور گناہوں سے رک کر کے اور برائیوں سے اجتناب کر کے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تجھی کو خاص کرتے ہیں عبادت کے سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے، تجھی کو خاص کرتے ہیں،
عبادت کے کاموں میں سے تیری ذات کے علاوہ کسی کے لیے ہم وہ عبادت کے کام انجام نہیں دیتے. عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم تیرے ہی ساتھ خاص مانتے ہیں، مختص مانتے ہیں. انا نخصک وحدک بالعبادہ، ہم تجھی کو تنہا عبادت کے سارے کاموں کے لیے مخصوص جانتے ہیں. ونستعین بک وحدک، اور تجھی سے تنہا مدد طلب کرتے ہیں. ہم کسی مصیبت میں، کسی کرب میں، کسی اذیت میں، کسی شدت میں، کسی آزمائش میں نہ کسی غوث کو پکارتے ہیں، نہ کسی علائے کو، نہ بلائے کو، نہ پیر کو، نہ پگاڑے کو، نہ غوث کو، یا نہ پیر کو، نہ فقیر کو. ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ مدد طلب کرنے میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اپنے سارے معاملات میں. تو سارے کے سارے معاملات تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. تیرے معاملات میں سے ذرہ برابر بھی ان معاملات میں سے کسی کا کوئی اور مالک نہیں ہے. اور جب کوئی دوسرا مالک ہے ہی نہیں تو بھلا کوئی گدھا کیسے کوئی آپ کا تعاون کر سکتا ہے یا آپ کی مدد کر سکتا ہے، جب اس کی پوری ملکیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ ایک بندے کے لیے کسی طور پر جائز نہیں ہے کہ عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف پھیرے، چاہے پھر وہ عبادت دعا کے قبیل سے ہو، چاہے وہ فریاد رسی کے قبیل سے ہو، استغاثہ کے قبیل سے ہو، چاہے وہ عبادت جانوروں کی قربانی اور بھیٹ چڑھانے کے اعتبار سے ہو، یا وہ عبادت اس کے مزار کا یا اس کے گھر کا طواف کرنے کے اعتبار سے ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر انجام دی جائیں گی تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے. طواف کیا جائے گا تو صرف اللہ کے گھر کا، ذبح اگر کیا جائے گا تو صرف اللہ کے نام پر، اگر استغاثہ مدد طلب کی جائے گی، اگر غوث کہہ کر اگر کسی کو پکارا جائے گا تو صرف اللہ رب العالمین کو، دعا اگر کسی سے کی جائے گی تو صرف اللہ رب العالمین سے. تو یہ چیز جو ہے وہ ایک مومن بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب اپنی نماز میں پڑھتا ہے تو وہ اس چیز کا ادراک کرتا ہے اور اس چیز کو وہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھتا ہے. اور جب ایک مومن بندہ پورے یقین اور اذعان کے ساتھ اس آیت کو سمجھ کر نماز میں ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے دل کو شفا ملتی ہے. کس چیز سے؟ اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات سے اس کا دل کوئی توقع، کوئی امید وابستہ نہیں کرتا. پھر وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا کہ در در پہ جو جبہ سائی کرنے والے لوگوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے. یہاں پر بھی ماتھا ٹیک دیا، وہاں پر بھی ماتھا ٹیک دیا، اور 2 لقمے کے لیے ادھر کود پڑے، 2 لقمے کے لیے ادھر کود پڑے. ایک مومن بندہ جب اس آیت کے مضمون کو سمجھتا ہے تو پھر وہ غیروں کے دروں پر جانے کا تعلق اس کی آس اور امید پورے طور پر ٹوٹ جاتی ہے، اور صرف اللہ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکانا وہ اپنا سب سے بڑا فرض منصبی سمجھ لیتا ہے. اور یہاں سے انسان کے دل کو شفایابی ملتی ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ ایک سجدہ، لیکن وہ سجدہ جس کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ وہ سجدہ ہے جو اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مضمون کو سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے مضمون کو سمجھتے ہیں؟ اگر ہم میں سے 10-20% بھی ایسے لوگ ہوتے جو اس آیت کے مضمون کو سمجھ کر کے نماز کے اندر اس کو پڑھتے تو کیا آج مزاروں کی دنیا ایسے آباد ہوتی؟ کیا درگاہوں کی دنیا ایسے آباد ہوتی؟ کیا جبہ و قبہ اور مزارات کا
جو ایک طوفان بدتمیزی آپ کے سامنے دکھائی دیتا ہے، کیا یہ بازار ایسے ہی چلتا رہتا؟ کیا ان کی دکانیں ایسی ہی چلتی رہتی؟ غور کرنے کا مقام۔ اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں یہ انسان کو رب العالمین کے در کے سوا غیر اللہ کے در سے روکنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، وہیں یہ آیت کریمہ انسان کو ایک دوسری چیز سے بھی روکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان غیر اللہ کے در پہ جا کر جب ہسائی کر دے، غیر اللہ کے در پر جا کر شیش نوا دے، غیر اللہ کے سر پر جا کر اپنی پیشانی کو دے مارے، یہ تو شرک ہے ہی۔ لیکن شرک صرف یہ نہیں ہے، شرک ایک قسم اور ہے جو اس سے بھی زیادہ باریک ہے اور جس کا سمجھنا اور زیادہ ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر ریاکاری آ جانا، خود نمائی آ جانا، تکبر آ جانا، نخوت آ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی شرک ہیں اور شرک خفی کے دائرے میں آتی ہیں، اور آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایاک نعبد جب بندہ کہتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ ہم کیسے اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے ہی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہم کسی کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہوں عبادت، کہ کوئی آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے اس لیے ہم نے رکوع کو لمبا کر دیا، ہم نے سجدے کو لمبا کر دیا، ہم نے داڑھی کو لمبا کر لیا، ہم نے ٹوپی کو لمبا کر لیا، ہم نے کترے کو لمبا کر لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو جہاں ہم عبادت کو اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو پھر غیر اللہ کا خیال ہمارے ذہن میں پھر کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم ایک طرف ایاک نعبد کہہ رہے ہیں، دوسری طرف زید عمر بکر کا بھی ہم کو خیال ہے کہ فلاں شخص ہم کو دیکھ رہا ہے اس لیے عبادت کو تھوڑا سا اور اچھے انداز میں انجام دیں؟ تو ایاک نعبد کا مضمون نہ سمجھ پانے کی وجہ سے ریاکاری انسان کے اندر آتی ہے۔ ایک تو جو ظاہری شرک ہے وہ ہے، اس سے تو ہم اور آپ بہت آسانی سے عام طور سے جو اہل حدیث ہوتے ہیں یا سلف کے مسلک پہ چلنے والے، وہ ان ظاہری شرک کی چیزوں کو اچھی طریقے سے بھانپ لیتے ہیں۔ لیکن یہ والا شرک جو انسان کے اندر چیونٹی کی طرح سے سرایت کرتا چلا جاتا ہے، دبیب النمل کی طرح سے، جس کا انسان ادراک نہیں کرتا، یہ چھپا ہوا شرک، ریاکاری، اس پر آگاہی انسان کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مضمون اگر ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر ہم ظاہری شرک سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ریاکاری، خود پسندی اور تعلی، تکبر، گھمنڈ، فخر، اس طریقے کے جو کیڑے کل بلاتے ہیں نا، ان سارے کیڑوں اور ان سارے وائرسز سے بھی ہم محفوظ رہیں گے اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مضمون ہمارے ذہن و دماغ میں واضح ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس سورت کی اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں رہنمائی فرما، ہمیں گائیڈ کر، ہمیں توفیق دے صراط مستقیم کی، اور صرف توفیق نہ دے بلکہ اس صراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی اسلام جو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے بھیجا۔ اور صراط مستقیم کہتے ہیں کس کو؟ ایسا راستہ جو واضح ہو، بالکل واضح ہو، جس کے اندر کوئی ایچ پیچ نہ ہو، سیدھا راستہ، اور جو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی جنت تک پہنچانے والا ہو۔ وہ راستہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ کسی بندے کی سعادت کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے اور اس ڈگر کو لازم پکڑنے کے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، خواہ وہ لوگ انبیاء کرام ہوں، نبیین، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل ہدایت و استقامت ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان کی ڈگر پر چلائیو، ہمیں ان لوگوں کی ڈگر پر نہ چلائیو جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جو تیرے مغضوب ہوئے۔ اور یہ مغضوب کون لوگ ہوئے؟ وہ لوگ جنہوں نے حق کی راہ کو پہچانا تو پر اس پر عمل نہیں کیا، حق کی راہ کی شناسائی تو حاصل ہوئی پر اس پر چلنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بتلائی کہ یہ کون ہیں؟ یہود ہیں، اور یہود کی خصلت جن کے اندر ہو، یعنی جو علم رکھتے ہوں اور علم کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، یہ لوگ یہود کی صفت کے ہیں۔ اور ان لوگوں کی راہ سے اللہ رب العالمین نے پناہ مانگنے کی تلقین ہمیں کی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائے اللہ تعالیٰ، اس کی ہم دعا کریں۔ ضالین یہ وہ لوگ ہیں، مغضوب علیہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو علم اور معرفت اور جانکاری کے باوجود گمگشتہ راہ ہوئے، اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوئے۔ اور ضالین وہ لوگ جو صحیح راستے کی رہنمائی پا ہی نہیں سکے، وہ اندھیرے ہی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، عبادتیں تو کرتے رہے لیکن علم کے بغیر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خود بھی راہ بھٹکے اور دوسروں کو بھی انہوں نے بھٹکایا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ نصارہ ہیں، اور جو بھی نصارہ کی ڈگر پر چلے۔ اس دعا کے اندر جو اس آیت کریمہ میں سکھلائی گئی ہے، ایک مسلمان کے دل کے لیے شفا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ وہ حق بات کو جان کر اس کا انکار کرنے سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک روگ ہے۔ ہم اور آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو معلومات تو رکھتے ہیں لیکن ان معلومات کے مطابق ان کا پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ ایسے تمام لوگ اس بات کو جان لیں کہ وہ یہود کی صفت کی طرف رواں اور دواں ہیں۔ تو ایک بندہ مومن جب اس آیت کو، اس دعا کو اللہ رب العالمین سے کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اس بات کا اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے اللہ جو کچھ بھی مجھ کو علم حاصل ہوگا میں اس علم پر عمل کرنے کا اقرار کرتا ہوں، اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اے اللہ جو کچھ میں جانوں گا اس پر عمل کروں گا۔ تو اور اس چیز کو اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر صفت جحود یعنی جان بوجھ کر کے انکار کرنا، دلیلوں کے رہتے ہوئے، علم کے رہتے ہوئے، معرفت اور جانکاری کے رہتے ہوئے اس بات کو پریکٹیکل میں نہ لانا، اس بات کو تنفیذ میں نہ لانا، اس چیز کی صفت سے وہ دور رہے گا، اس طرح کی بری صفت سے وہ دور رہے گا۔ اسی طریقے سے جہالت کی بیماری سے دور رہے گا، اس لیے کہ وہ پڑھے گا، اس لیے کہ پڑھے بغیر، معرفت حاصل کیے بغیر وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، اور اگر نہیں پڑھے گا تو وہ ضالین میں سے ہو جائے گا، اور پڑھ کر کے عمل نہیں کرے گا تو مغضوب میں سے ہو جائے گا۔ اب بھیا راستہ بچا کون؟ یہی نا کہ انسان پڑھے اور پڑھ کر کے عمل کرے، اس کے علاوہ اور کون سی ڈگر بچتی ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھتے ہو تو ضالین میں سے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جہالت کی بنیاد پر کی ہوئی عبادتیں وہ ضلوا و اضلوا والی بات ہو جائے گی، اور اگر پڑھ کر کے عمل نہیں کرتے ہو تو پھر مغضوب بن جاؤ گے، یہودی کی صفت آپ کے اندر آ جائے گی۔ تو پھر طریقہ بچا کون سا؟ یہی نا کہ ہم کو پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، سیکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور جو کچھ سیکھا جائے اس پر عمل کو لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ الذین انعمت علیہم کے راستے پر ہم باقی رہ سکیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے، گویا اس دعا کے اندر ایک مسلمان کے دل کے لیے شفا ہے کہ وہ کس چیز سے شفا ہے؟ زبردستی انکار کے مرض سے، جہالت کے مرض سے، گمراہی کے مرض سے۔ اور اس بات پر دلالت موجود ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور مسلمانوں میں حق کو جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا وہ وہی ہوگا جو سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ اگر نہیں ہوگا ایسا تو پھر مغضوب نہیں بن جائے گا۔ تو کہا کہ فمن کان اعرف للحق واتبع له کان اولی بالصراط المستقیم، جو حق کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، جو حق کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والا ہوگا، وہ صراط مستقیم کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگوں میں اس صفت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم، انبیاء کرام صلوات ربی وسلامہ علیہم اجمعین کے بعد۔ تو یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو بھی بیان کرتی ہے، اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم پر سب سے زیادہ بہتر طریقے سے اگر کسی جیل نے عمل کیا ہے، کسی نسل نے عمل کیا ہے، تو وہ نسل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی، اور انہی کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں گویا ہم جب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یومیہ 17 دفعہ کم از کم کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، تو ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں میں سے صحابہ کرام بھی تھے اور ان صحابہ کرام کی ڈگر پر ہم کو چلا۔ لہذا اگر کوئی بندہ ایک طرف نماز میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے اور پھر دوسری ہی سانس میں صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی پر سب و شتم کرتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کے مقام و مرتبے سے کھلواڑ کرتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی دیتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کی ہرزہ سرائی کرتا ہے، آپ ہمیں اللہ کی قسم کھا کر بتائیں کہ کیا وہ اس آیت کے مضمون کے مطابق اس کا عمل ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے فضل اور مقام کو بتلاتی ہے، ان کے عظیم مرتبت کو، ان کے عظیم مقام کو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے سورہ فاتحہ کے مضمون کو اجمالی طور پر سمجھ لیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ آمین کہے، اور آمین کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم نے جو دعا تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، اے بار الہ اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ اللہم استجب، آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ لیکن یہ لفظ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ایک لفظ ہے جو ہم دعا کے بعد پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ متفقہ طور پر سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر کہیں آپ نے آمین لکھا ہوا نہیں پایا ہوگا، چونکہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کے مضامین پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا ہم ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی اس سورت کا آغاز بسم اللہ سے کیوں ہوا؟ کیوں بسم اللہ سے آغاز کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ قرآن کی قرأت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے اس بات کا استشعار دینے کے لیے، اس چیز کا پیغام دینے کے لیے کہ ہم جو قرأت کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اس سے پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا معبود جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے خاص ناموں میں سے ہے، اس کے اللہ کے علاوہ کسی کا نام
اللہ کے لفظ سے اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اس بسم اللہ سے آغاز سورہ فاتحہ کا کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ ایک بندہ مومن اپنے سارے کام کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کرے، اپنے سارے کام کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کرے، چاہے کوئی خط لکھے، چاہے کوئی کتاب لکھے، چاہے کوئی پیغام بھیجے، چاہے کوئی خطبہ شروع کرے، چاہے کوئی نصیحت شروع کرے یا کوئی اور کام کرے، اسے اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کا طریقہ ہے، قرآن کریم نے اپنا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کیا ہے، اور قرآن کریم کے طریقے کو اختیار کرنا یہ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ شرف کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم بسم اللہ سے آغاز کریں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جتنے بھی بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے، ان خطوط کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ تو دیکھیے ہرقل کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اس کا آغاز کس سے کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے ہرقل عظیم روم کی طرف۔ اور ایسے ہی یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ سابقہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ تھا، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 29-30، کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پاس جو خط بھیجا تھا اس کا بھی آغاز بسم اللہ سے کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بلقیس نے کہا جب سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا اس کے پاس تو اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، اپنے اہل شورا کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک معزز رسالہ آیا ہے، ایک معزز خط آیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی اتباع میں اور انبیاء کرام کی سنت کی اتباع میں ہمیں بھی اپنے سارے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کے اندر کتنا وقت ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ تو پھر آج رہنے دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہاں سے آگے کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس پر مزید تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ابھی آگے رکھوں گا، اور اس کے بعد بقیہ آیتوں سے جو معانی اور مضامین نکلتے ہیں ان کو مختصر ہی صحیح اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، چونکہ یہ صورت بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اس کا سمجھنا ہر خاص و عام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اگر میں قسم کھا کر کہوں کہ سورہ فاتحہ کے مضمون کو عوام الناس تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اگر صرف سورہ فاتحہ کے مضمون کو عوام الناس تک پہنچا دیا جائے تو شرک و بدعت کی جو دکانیں ہیں، جو بازار ہیں، وہ سارے کے سارے بازار کساد بازاری کا شکار ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے بازاروں پہ اپنے آپ تالے لگ جائیں گے، اور بہت حد تک امت محمدیہ کے اندر توحید کے مضامین کو سمجھنے کا مزاج پیدا ہوگا، شرک سے بیزاری پیدا ہوگی، سنت کی شیدائی بنے گی امت، اور بدعتوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ اور یہی ایک پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک آدھ درس اور آپ کے ساتھ گزاروں، تاکہ اس کے مضمون کو مزید کھول کر آپ کے سامنے میں رکھ سکوں، اور ان آیات کے ارشادات کے ضمن میں میں آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صرف قرآن کریم کے حروف کو پڑھنے والا ہمیں نہ بنائے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق اس کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اور اس کے مضمون کے مطابق
ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا محافظ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس توفیق سے نوازے۔ آج کا درس بس اسی پر ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے درس میں۔ تب تک کے لیے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔